سڑکیں خاموش ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے تک یہاں انصاف کے نعروں 17 جون 2014 کی صبح لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں اچانک نومبر 2017 اسلام آباد کا فیض آباد انٹرچینج ڈی چوک قتل عام اسلام آباد 2024 پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی ایک اور شہر فرید کی طرح اکتوبر 2025 پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب جون 2019 دارالحکومت خرطوم انقلاب کے نعرے آخر میں نگاہ پڑتی ہے بھارت کی طرف دسمبر 2019 وہ مہینہ جب پورا ملک آگ کی لپیٹ سڑکیں خاموش ہیں ابھی کچھ دیر پہلے تک یہاں انصاف کے نعروں کی گونج تھی ووٹ دو حق دو مگر اب صرف سناٹا ہے یہ خاموشی کوئی عام خاموشی نہیں یہ ایک چیخ ہے ایک ایسی چیخ جو ہم سے سوال کرتی ہے وہ لوگ کہاں گئے جو چند لمحے پہلے تک انہی سڑکوں پر کھڑے حق مانگ رہے تھے اس سنسنی خیز ڈاکومنٹری میں ہم انہی غائب ہوتی آوازوں کا سراغ لگائیں گے ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ وائرل خبروں اور ریاستی بیانیوں کے شور میں کچھ سچ ایسے ہیں جو آج بھی طاقت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں دوستو کیمرہ گھوم رہا ہے شہر مصروف نہیں ویران ہے ہوا میں دھوئیں آنسو گیس بارود کی مہک ہے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے معلوم نہیں اگلا لمحہ کیا دکھائے کہیں فائرنگ کہیں چیخ کہیں اچانک خاموشی اب وہ مناظر دیکھنے والے ہیں جو عام خبروں میں کبھی نہیں دکھائے جاتے یہ کہانی ہے ان سڑکوں کی جو بولتی نہیں مگر ہر اینٹ ہر دیوار ہر سناٹا ایک راز بیان کرتا ہے چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس دھند کے اس پار جہاں ہر سڑک کی خاموشی میں ایک صدائے احتجاج دبی ہے ہر مٹی کے ذرے میں ایک کہانی سو رہی ہے اور ہر لمحہ کچھ نیا کچھ چونکانے والا آپ کے سامنے آنے والا ہے دوستو یہاں میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ ویڈیوز کے اوپر کومنٹ نہیں کرتے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری ہر ڈاکومنٹری پر اپنا کچھ نہ کچھ منفی یا مثبت کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا پتہ چلے اور ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اپنے موقف کو بہتر بنانے کی کوشش کریں دوستو شروع کرتے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور 2014 پہلے مرحلے میں سنتے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی کہانی 17 جون 2014 کی صبح لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں اچانک پولیس کی بھاری نفری ایک مذہبی تنظیم کے دفتر کے باہر پہنچتی کہتے ہیں وہ صرف راستے سے رکاوٹیں ہٹانے آئے تھے مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں نہتے کارکنان اور مسلح پولیس آمنے سامنے پھر 11 گھنٹے تک گولیوں کی تڑاہٹ اور چیخو پکار اس علاقے میں سنائی دیتی رہی جب دھواں چھٹا تو منظر دل دہلا دینے والا پولیس کی سیدھی فائرنگ سے 2 خواتین سمیت 14 افراد موقع پر شہید ہو چکے تھے اور 90 سے زائد شدید زخمی پڑے تھے لاہور کی سڑکیں خون سے تربتر اس روز 20 سالہ بسمہ امجد بھی اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ وہاں موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 جون 2014 سانحہ ماڈل ٹاؤن والے دن میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی موجود تھی میرے سامنے میری والدہ اور میری پھوپھو کو شہید کیا گیا بسمہ کہتی ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک ایسا واقعہ ہے جو میں کبھی نہیں بھلا سکتی اس سانحے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی والدہ کو مرتے دیکھتی رہی تصور کیجئے ایک بیٹی اپنی ماں کی لاش خود اٹھاتی ہے یہ کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا بسمہ کی والدہ اور پھوپھی دونوں اس فائرنگ میں زندگی کی بازی ہار گئیں یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے ریاستی طاقت کے ظلم و جبر کے استعمال کی ایک زندہ مثال مگر افسوس سالہ سال گزرنے کے باوجود آج تک کسی قاتل کو سزا نہیں ملی متاثرین اب تک عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اور انصاف کے منتظر ہیں 7 برس بعد بھی بسمہ جیسے لوگوں کا یہی سوال تھا انصاف کا وہ وعدہ کہاں گیا اس خون ریز سانحے کے بعد لاہور کی فضا میں ایک خوفناک خاموشی پھیل گئی لوگ سہم گئے احتجاج کا حق استعمال کرنے سے پہلے 10 بار سوچنے لگے لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی آگے اور بھی چونکا دینے والی داستانیں دوستو اب بات کرتے ہیں سانحہ فیض آباد اسلام آباد کی
नवंबर 2017 इस्लामाबाद का फैजाबाद इंटरचेंज जो आम दिनों में रावलपिंडी और दारुल हुकूमत को जोड़ने वाली एक मसरूफ शाहराह है। पीएलपी के हजारों कारकुनान और उलमा यहाँ जमा हुए। उनका एक ही मुतालबा था, इंतखाबी हल्फनामे में खत्म नबूवत की शिक में की गई मुबैना तब्दीली वापस ली जाए और इसकी जिम्मेदार वजीर कानून जाहिद हामिद मुस्ताफी थे। शुरू में यह एहतजाज पुरअमन था, नारे बुलंद हो रहे थे, कुरान की तिलावत, खिताब, दुआएं, लेकिन दिन गुजरते गए, धरना लंबा होता गया और दारुल हुकूमत की जिंदगी मफलूज होने लगी। दफातर बंद, अस्पताल मुतासिर, स्कूल वीरान। हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोशिश की मगर क़यादत बज़िद रही, जब तक वजीर नहीं जाते हम नहीं हटेंगे। फिर 25 नवंबर की वो सुबह आई जब रियासत ने फैसला किया अब बस। इस्लामाबाद पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी फैजाबाद पहुंची। आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, लाठियां, चंद लम्हों में फिजा जंग के धुएं से भर गई। मुजाहिरीन ने पथराव किया, हेमों को आग लग गई और पूरा फैजाबाद चीखों, शैलों और धमाकों में डूब गया। इस ऑपरेशन में कम अज कम 6 अफराद जाँ बाग और 200 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल थे। मुतालबा तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो ख़त्म नबूवत के मामला में वज़ीर कानून ने गड़बड़ की है वो फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो, उसके बाद फिर हुकूमत के साथ दीगर मामलात पर बात होगी। चंद घंटों में लाहौर, कराची और हैदराबाद तक एहतजाज फैल गया। मुल्क अफरा तफरी में डूब गया। मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट नाफिज कर दिया गया। टीवी चैनल्स बंद, रिपोर्टर्स गायब और सोशल मीडिया महदूद कर दिया गया। मगर वीडियोस पहले ही वायरल हो चुकी थी। जख्मी कारकुन, भागते पुलिस वाले और आंसू गैस में लिपटी औरतें, हर मंजर एक सवाल बन गया। ये इंसाफ था या जबर? आखिरकार फौज को बीच में आना पड़ा। फौजी अफसरान ने सालसी की और कुछ ही घंटों में फैजाबाद मुआहदा तय पाया। Now, in the viral video, an officer of Pakistan Rangers, the country's paramilitary force, is seen handing out envelopes, reportedly carrying about 1,000 Pakistani rupees to the Tehreek-e-Labbaik party protesters. और वजीर कानून ने इस्तीफा दिया। गिरफ्तार कारकुन रिहा हुए और धरना खत्म हो गया। लेकिन इस मुआहदे ने रियासती ताकत के चेहरे पर सवालिया निशान छोड़ दिए। Coming in from Pakistan, where the Pakistan Law Minister's resignation has been accepted by Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi. The Law Minister Zahid Hamid has resigned a few hours ago following the raging protests in the country. This is the latest. फौज का किरदार बहस का मौजू बना और फौज ने इसे अपनी फतह करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा, रियासत कमजोर पड़ गई, कानून नाफिज करने वाले इदारे दबाव में आ गए और मजहबी शिद्दत पसंदी ने रियासती इख्तियार पर कब्जा जमा लिया। फैजाबाद का ये धरना खत्म जरूर हुआ, लेकिन इसने पाकिस्तानी सियासत में एक नए बाब का आगाज किया, जहां मजहब और सियासत का इम्तजाज रियासत के सतूनों को हिलाने लगा। और आखिरकार ये वाकया हमें ये सिखा गया कि जब ताकत मसलहत के आगे झुक जाए तो इंसाफ महज एक तमाशा बनकर रह जाता है। डी चौक कत्लेआम, इस्लामाबाद 2024 पाकिस्तान का दारुल हुकूमत। इस्लामाबाद भी ऐसे ही एक खौफनाक वाक़े का जवाब है। जगह वही जहां से अवाम की आवाज़ ईवान इक़्तिदार तक पहुंचती है। नवंबर 2024 में हजारों मुजाहिरीन डी चौक पर अपने कायद की रिहाई और इंसाफ के लिए जमा हुए। नारे गूंज रहे थे, अज़म जवान था, लेकिन फिर रात के अंधेरे में अचानक क्रैकडाउन शुरू हुआ। आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और फिर मुबैना तौर पर सीधी गोलियां। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। The law and order situation in Islamabad remains precarious as supporters of Imran Khan tried to stage a protest at D Chowk amid the imposition of Section 144. अगली सुबह जब सूरज निकला तो डी चौक के इर्द गिर्द खामोशी थी और खौफ था। सरकारी हुकाम ने दावा किया कि सूरत हाल काबू में है और कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हकीकत शायद कुछ और थी। बताया जाता है कि इस रात ना एम्बुलेंस को जाने दिया गया, ना मीडिया को, यहाँ तक कि जो लोग मारे गए उनकी लाशों और जख्मियों का रिकॉर्ड भी कैद कर दिया गया। अस्पतालों में कोई डाटा नहीं मिला क्योंकि हुकाम ने अस्पतालों से मरने वालों के इंतराजात जब्त कर लिए। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों किया गया? हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात ने इस वाक़े को सीधा कत्लेआम करार दिया। इनका दावा था कि इस खून रेजी में इनके सैकड़ों कारकुन मारे गए। बहुत से अब तक लापता हैं और उन्हें ढूंढा जा रहा है।
حکومت نے الزامات کو پروپیگنڈا کہہ کر رد کر دیا۔ وزراء نے کہا کہ مرنے والوں کے نام تو بتاؤ ثبوت کے ساتھ۔ صرف پتھر کھایا ہے اس لیے کہ ہم نے بلٹ نہیں چلانا۔ بالکل ہم نے یہ پالیسی رکھی تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پہ کوئی جانی نقصان نہ ہو، اور مگر جب ثبوت خود قائم کر دیے جائیں تو دکھائیں کیسے؟ صورتحال اس قدر سنگین ہوئی کہ مظاہرین کو اپنا احتجاج ختم کرنا پڑا۔ خود مظاہرین نے اعلان کیا کہ حکومت نے دارالحکومت کو شہریوں کے لیے قتل گاہ بنا دیا اور مزید خون ریزی روکنے کے لیے دھرنا مؤخر کیا جا رہا ہے۔ دوستو سوچئے، جو لوگ حق کے لیے نکلے تھے انہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے پسپا ہونا پڑا۔ کتنے لوگ اس رات مارے گئے؟ سرکاری طور پر ایک بھی نہیں، مگر سڑکوں پر پھیلا خون اور غائب ہوتی لاشیں کچھ اور داستان سناتی۔ اسلام آباد کے دل ٹی چوک پر عوام کی آواز کو گولیوں اور دھمکیوں تلے دبا دیا گیا۔ خاموشی تو چھا گئی، مگر اندر ہی اندر ایک لہر ضرور کروٹ لے رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سانحہ مرید کی۔ دوستو چلتے ہیں پنجاب کے ایک اور شہر مرید کی طرف۔ اکتوبر 2025 پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب۔ مرید کے قریب وہ سانحہ پیش آیا جس نے ریاستی طاقت، مذہبی جذبات اور انسانی حقوق کے توازن پر گہرے سوالات اٹھا دیے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں کارکنان فلسطینیوں کے حق میں غزہ مارچ کے عنوان سے لاہور سے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے مبینہ منصوبے کو ختم کرے اور فلسطین کے حق میں واضح موقف اپنائے، لیکن راستے میں حالات اچانک بگڑ گئے۔ لاہور کے مضافات خصوصاً مرید کے قریب حکومت نے مارچ کو روکنے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستے تعینات کیے۔ رات کے اندھیرے میں شاہراہیں کنٹینرز لگا کر بند کی گئی، جبکہ مظاہرین کا قافلہ فجر سے کچھ قبل وہاں پہنچا۔ گواہوں کے مطابق مظاہرین نے وہیں نماز کے لیے پڑاؤ کیا اور پھر اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ ابتدا میں آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال ہوا، لیکن جلد ہی براہ راست گولیاں چلنے لگیں۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس سے درجنوں لوگ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ویڈیو فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا تھا کہ تحریک لبیک کے سربراہ سعد حسین رضوی خود فائرنگ رکوانے کے لیے آگے بڑھے، مگر اسی دوران گولی لگنے سے زخمی ہو گئے۔ پنجاب حکومت نے ابتدائی طور پر 16 افراد کے جاں بحق ہونے اور 1600 سے زائد زخمیوں کی تصدیق کی، تاہم تنظیمی ذرائع کے مطابق درجنوں بلکہ سینکڑوں افراد مارے گئے، جن کی لاشیں بعد میں بھی نہیں مل سکی۔ متعدد زخمیوں کا اسپتالوں تک پہنچنے تک نہیں دیا گیا اور کئی کو نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا۔ News coming in from across the border. We're telling you about these fast-moving developments in Pakistan, where the police has tracked down on TLP protesters in Murike. Clashes have erupted, many injured overnight. Crackdown on TLP protesters by Pakistan's Punjab police. Clashes پر erupted. موجود صحافیوں کے مطابق پولیس نے میڈیا ٹیموں کو کوریج سے روکنے کے لیے ان کے کیمرے ضبط کر دیے اور کچھ رپورٹرز کو حراست میں بھی لیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ دوستو اسی دوران سوشل میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ نہ حالات کی حقیقی تصویر نظر آئی اور نہ ہی مناظر۔ حکومت نے اسے ریاست مخالف شرپسندوں کا حملہ قرار دیا، جبکہ ٹی ایل پی قیادت نے اسے ریاستی دہشت گردی کا نام دیا۔ سانحہ مرید کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کی ایک نئی لہر اٹھی۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد، راولپنڈی احتجاجوں سے بھر گیا۔ سڑکیں کارکنان پر سے بھری پڑی اور ہر طرف گرفتاریاں ہو رہی۔ کئی دفاتر سیل کر دیے گئے۔ حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی سفارش کی اور بعض اعضاء اسے کالعدم قرار دے دیا۔ اس سانحے نے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کو چونکا دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے ریاستی طاقت کے غیر ضروری استعمال کی مذمت کی۔ حکومت کے دعوے اور عوامی مشاہدات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ آخر میں سانحہ مرید نے ایک بار پھر وہی پرانا سبق یاد دلایا، جب طاقت کو انصاف پر فوقیت دی جاتی ہے تو سڑکیں صرف خاموش نہیں ہوتی، وہ انصاف کی قبر بن جاتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا یہ ظلم صرف پاکستان تک محدود ہے؟ نہیں دوستو، دنیا کے نقشے پر بھی ایسی ہی خون آلود کہانیاں بکھری پڑی۔ سوڈان کی کہانی، سوڈان خرطوم کا قتل عام۔ جون 2019 دارالحکومت خرطوم انقلاب کے نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔ ہزاروں لوگ فوجی ہیڈ کوارٹرز کے سامنے بیٹھے صرف ایک مطالبہ کر رہے تھے، طاقت عوام کے حوالے کرو۔ 3 ماہ سے جاری یہ پرامن دھرنا ایک صبح اچانک موت کے میدان میں بدل گیا۔
3 جون کی وہ صبح جب سوڈانی فوجی کونسل نے دھرنا ختم کرنے کا حکم دیا اور پھر گولیاں برسنے لگیں، ٹینک سڑکوں پر اتر آئے، فوجیوں نے اندھا دھند فائرنگ کی، آنسو گیس کے شیل، چیخیں، بھاگتے لوگ اور ندیوں میں بہتی ہوئی لاشیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 128 مظاہرین شہید اور 650 سے زائد زخمی، مگر عینی شاہدین بتاتے ہیں کئی لاشیں دریائے نیل میں بہا دی تاکہ ثبوت مٹ جائیں۔ اس حملے کے فوراً بعد انٹرنیٹ مکمل طور پر بند کر دیا گیا، میڈیا پر خاموشی مسلط کر دی گئی، لیکن سوشل میڈیا پر وہی مناظر وائرل ہوئے جو حکومت چھپانا چاہتی۔ خرطوم کا سانحہ یہ ثابت کر گیا کہ چاہے ایشیا ہو یا افریقہ، طاقت کے کھیل میں انسان کی آواز ہمیشہ سب سے پہلے خاموش کی جاتی ہے۔ آخر میں نگاہ پڑتی ہے بھارت کی طرف۔ دسمبر 2019 وہ مہینہ جب پورا ملک آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، طلبہ اور خاص طور پر مسلم اکثریتی علاقوں میں غصہ لاوے کی طرح پھٹا۔ The wave of anger is growing across India over the citizenship law. And here, students at Jamia Millia Islamia University in New Delhi are also angry at پولیس نے طاقت کے زور پر احتجاج کو دبانے کی کوشش کی۔ اتر پردیش میں فائرنگ سے 15 سے 19 افراد شہید ہوئے، جبکہ 1246 سے زائد مظاہرین گرفتار ہوئے۔ میرٹھ کی گلیوں میں ایک ہی دن میں 6 افراد مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، اسپتال بھرتے گئے اور حکومت خاموش تماشائی بنی رہی۔ نریندر مودی کی حکومت نے ان احتجاجوں کو اشتعال انگیز سرگرمی قرار دیا، مگر بین الاقوامی میڈیا نے ان داموں کو چیلنج کیا۔ یہ سب بتاتا ہے کہ جدید جمہوریت کے چہرے پر بھی طاقت کا نقاب اب اترنے لگا ہے۔ قانون اب ٹیکنالوجی کی آڑ میں بھی اقتدار اپنے مخالفین کو خاموش کرنے کے نئے طریقے تلاش کرتا ہے۔ تمام تاریخ مناظر نے ہمیں ایک کڑوا سبق دیا ہے، جب اقتدار کے ہاتھوں میں طاقت ضرورت سے زیادہ آ جائے تو خوف بھی بڑھ جاتا ہے اور عوامی آواز کو دبانا اس کی فطرت بن جاتا ہے۔ لیکن اب وقت بدل رہا ہے۔ ہم وہ نسل ہیں جو ان سانحات کے گواہ ہیں، ہم وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، ہم وہ دل ہیں جو ابھی بھی دھڑک رہے ہیں۔ ان شہیدوں کی چیخیں اب ہمارے اندر گونج رہی ہیں، وہ خاموش نہیں تھے اور ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سچ تلخ ہے مگر لازم ہے۔ ان سانحات نے ہمیں سکھایا ہے کہ سڑکیں خاموش ہو سکتی ہیں مگر تاریخ کبھی نہیں خاموش رہتی۔ ہر اینٹ، ہر دیوار، ہر زخم بولتا ہے۔ وقت گزر جائے گا مگر ان گلیوں کی سسکیاں آئندہ نسلوں کے کانوں میں باز گشت بن کر رہیں۔ ذرا سوچئے، کیا یہ خاموشی واقعی اتفاق تھا یا ایک منصوبہ، ایک خوف، ایک طاقت کا جال؟ جب طاقتور خوف میں ہوتا ہے تو وہ آئین، قانون اور انسانیت سب کچھ رون دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، سچ کو دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ کہانی اب صرف مظلوموں کی نہیں، آپ کی کہانی ہے۔ یہ خاموشی اب آپ کے اختیار میں ہے۔ چاہیں تو سنسان سڑکیں بنے رہیں یا آواز اٹھا کر تاریخ کا رخ بدل دیں۔ اگر آپ کے اندر بھی اس ظلم کے خلاف چنگاری ہے تو اسے اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ ان واقعات نے آپ کے دل کو کہاں چھوا۔ آپ سمجھتے ہیں اگلی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہر آواز کا احساس، ہر آنسوں کی صدا لازوال ہے۔ جب ہماری الگ الگ آوازیں مل کر ایک سمندر بن جائیں گی تبھی یہ خاموشیاں ٹوٹیں گی۔ آواز بلند کرو، کیونکہ جب آواز اٹھتی ہے تو ظلم کے دروازے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوئی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ بات رکے نہیں۔